بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، واقعہ کربلا ایک ایسا شدید واقعہ ہے کہ جس سے اپنے تو اپنے غیر بھی لرز جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم وہ تمام باتیں آپ سے تفصیل سے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے واقعہ کربلا پیش آیا۔ آخر وہ کیا اسباب تھے، کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کو مدینہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا اور آخر کربلا میں جا کر آپ نے اپنا خیمہ لگایا۔ اگر آپ واقعہ کربلا نہیں جانتے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، اور اگر آپ واقعہ کربلا جانتے ہیں تو پھر بھی آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ دوستو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت سلطنت پر بیٹھا اور اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف اور تمام ممالک میں خط روانہ کیے۔ مدینہ منورہ کا عامل جب یزید کی بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے ظلم کی بنا پر اس کو نااہل قرار دیا اور بیعت سے صاف انکار فرما دیا۔ امام یہ بات جانتے تھے کہ بیعت کا انکار کرنا یزید کے اشتعال کا باعث ہوگا اور یزید جان کا دشمن بن جائے گا اور خون کا پیاسا بن جائے گا، لیکن امام کے دیانت اور تقوی نے اس بات کی بالکل اجازت نہ دی کہ اپنی جان کی خاطر نااہل کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ دوستو، اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اہل کوفہ حضرت امیر معاویہ کے دور میں ہی امام علیہ السلام کو خط بھیج رہے تھے کہ آپ ضرور تشریف لائیں، لیکن امام نے اس وقت بھی صاف انکار کر دیا تھا۔ لیکن جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور یزید تخت نشین ہوا، اس کے بعد اہل عراق کی تمام جماعتوں نے متفق ہو کر امام علیہ السلام کی خدمت میں درخواستیں بھیجنا شروع کر دیں اور ان میں اپنی نیاز بندی اور جذبات کا اظہار کیا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنے جان مال فدا کرنے کی تمنا ظاہر کی۔ امام حسین علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ ادھر تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے آپ کو تجویز دی کہ آپ کوفہ مت جائیے کیونکہ کوفہ والے بے وفائی کرتے ہیں، اور ادھر کوفہ والوں کے خطوط دیکھ کر، ان کی محبت دیکھ کر امام حسین علیہ السلام رک نہیں پا رہے تھے کہ ایک طرف یزید پلیت ان پر حملہ آور ہونے والا ہے اور اپنا تخت ان پر منوانے والا ہے۔ ایسے وقت میں اگر ایک قوم مجھے بلا رہی ہے اور مجھے اپنا نمائندہ مقرر کرنا چاہتی ہے تو مجھے ضرور ان کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ تمام چیزوں کو سوچنے کے بعد اور مشاورت کرنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ اپنے جانے سے پہلے میں اپنے کزن مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ میں بھیجوں گا۔ امام حسین علیہ السلام نے کوفہ والوں کو خط لکھ دیا کہ تمہاری استدعا پر، تمہارے بلانے پر حضرت مسلم بن عقیل کو ہم روانہ کر رہے ہیں، اور حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بیٹے بھی تھے جن میں سے ایک کا نام محمد اور ایک کا نام ابراہیم تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ پہنچ کر مختار بن ابی عبید نامی شخص کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کا سن کر لوگ جوق در جوق آپ کی زیارت کو آنے لگے اور 12,000 کوفہ کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل عراق کی گرویدگی اور عقیدت دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی جناب میں خط لکھا اور خط کے اندر تحریر کیا کہ یا امام، یہ لوگ بہت زیادہ آپ کو چاہنے والے ہیں اور آپ کے نام پر ان لوگوں نے بیعت کر لی ہے۔ اس وقت کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بالکل اطلاع نہیں کی، لیکن یزید تک ان کے چیلوں نے اطلاع پہنچا دی۔ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل نے آ کر امام حسین علیہ السلام کے نام پر بیعت لے لی ہے اور کئی ہزار افراد نے امام حسین علیہ السلام کے نام پر جان قربان کرنے کو ترجیح دی ہے۔ یہ سن کر یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عہدے سے معزول کر دیا، نکال دیا، اور ان کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کو، جو اس کی طرف سے بصرہ کا والی تھا، اس کا قائم مقام کر دیا، جو کہ انتہائی ظالم، مکار اور جابر شخص تھا۔ یہ تاریخ کے اندر ابن زیاد کے نام سے مشہور ہے، جو کہ بہت ظالم اور جابر اور بہت زیادہ مکار شخص تھا۔ اس نے مکاری کے ساتھ کوفہ میں داخل ہونا چاہا اور اپنا چہرہ لپیٹ لیا اور رات کی تاریکی کے اندر کوفہ میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام رات کی تاریکی کے اندر تشریف لائے ہیں۔ لوگوں نے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اور یہ الفاظ کہنے شروع کر دیے، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے۔ لیکن جو ہی ابن زیاد حکومت کے گھر کے اندر دارالامارہ کے اندر داخل ہوا، لوگوں نے سمجھ لیا کہ یہ ابن زیاد ہے اور اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ صبح ہوتے ہی ابن زیاد نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو جمع کر کے یزید کا خط پڑھ کے سنایا کہ اگر تم نے یزید کی بیعت نہ کی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ مل گئے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور ہم تمہارے گھر بار سب کچھ، ہر چیز ختم کر دیں گے، جس کی وجہ سے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے لوگ منتشر ہو گئے اور ان کے دل دھڑکنے لگے اور وہ غم کے اندر سوچ و بچار میں پڑ گئے کہ اب ہم کس کی بیعت کریں۔
دوسری جانب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور آپ نے جن لوگوں کو جمع کیا ان کی تعداد 40,000 تک جا پہنچی، جو کہ اتنی بڑی تعداد تھی کہ اگر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر حملہ کر دیتے سامنے والی فوج پر تو یہ علامت، یہ نوبت بالکل نہ آتی۔ لیکن چونکہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ہرگز قتل و غارت نہیں تھا، بلکہ امن کے ساتھ لوگوں کے اندر پیغام حق پہنچانا تھا۔ دوسری جانب جن لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ابن زیاد نے ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے پیاروں کو قید کر رکھا تھا، اور ابن زیاد نے دھمکی دی کہ اگر تم نے مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا تو تمہارے پیاروں کو ہم ختم کر دیں گے۔ یہ سن کر تمام جماعت پریشان ہو گئی، اور ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کو پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر ہم نے مزید اس بیعت کو قائم رکھا تو ہمارے پیاروں کو ختم کر دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا اور لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ یہاں تک کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نماز قائم کی جامع مسجد کوفہ کے اندر تو آپ کے پیچھے 500 افراد تھے، اور اب جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ کے پیچھے ایک فرد بھی نہیں تھا کہ جو آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا پسند کرتا ہو۔ دوستو، یقیناً کوفہ کی ہوا آج بھی شرمندہ ہوگی کہ جنہوں نے بڑے ناز کے ساتھ بہت خطوط لکھ کر، بہت درخواستیں دے کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں خطوط بھیجے تھے، اور امام حسین علیہ السلام نے بڑی شدت سے، بڑی عقیدت سے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا، اور وہ لوگ کہ جو ان کا استقبال کرنے والے تھے، ان کے ہاں نعرے بلند کرنے والے تھے، آج وہ وقت ہے کہ وہ لوگ مسلم بن عقیل کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، غیر علاقے میں کہاں جائیں، کس کو بولیں، کس کے گھر میں قیام کریں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ حتیٰ کہ کوفے کے تمام لوگوں نے آپ کو پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس حالت میں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید پیاس محسوس ہوئی، آپ کی ایک گھر پر نظر پڑی جہاں طوا نامی ایک خاتون موجود تھی۔ اس سے آپ نے پانی مانگا تو اس نے آپ کو پہچان کر پانی دے دیا اور اپنی سعادت سمجھی اور آپ کو اپنے مکان میں رہنے کے لیے جگہ دے دی۔ لیکن اس کا بیٹا محمد بن اشعث خبیث تھا، اس نے فوراً ابن زیاد کو اطلاع کر دی کہ مسلم بن عقیل یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ جو ہی ابن زیاد کی فوج مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے آئی تو حضرت مسلم بن عقیل نے تلوار لے کر ان پر حملہ کر دیا، اور آپ نے کئی لوگوں کو وہاں زمین بوس کر دیا۔ جب ان کو لگا کہ اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کریں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم امن کے ساتھ آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ مسلم بن عقیل نے کہا کہ اگر جنگ کا مقصد ہوتا تو میں پہلے آپ پر حملہ کر دیتا جب 40,000 کا لشکر میرے ساتھ تھا، لیکن میری یہ ہرگز نیت نہیں تھی۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل کو تمام لوگ ابن زیاد کے پاس لے گئے۔ یوں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے محل میں داخل ہوئے، ظالموں نے بے دردی سے دونوں طرف سے وار کیا اور آپ کو شہید کر دیا۔ آپ سمیت آپ کے دونوں صاحبزادوں کو بھی بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہو چکے تھے اور آپ کوفہ آنے کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کو یہی لگا تھا کہ آپ کوفہ والے میرے ساتھ ہیں اور کوفہ والے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا اور کوفہ والے اس بیعت کے بعد وہ بیعت توڑ چکے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے حضرت ابن عباس، حضرت ابن عمر، حضرت جابر، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو واقد اللیثی، یہ تمام لوگ آپ کو روکنے پر بہت زیادہ کوشش کر رہے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، وہ بہت بے وفا لوگ ہیں۔ لیکن آپ کی جانب جب مسلم بن عقیل کا خط لگا تو آپ نے کہا کہ وہاں لوگوں نے میری بیعت کر لی ہے اور مجھے جانا ہوگا۔ آخر یہ 82 افراد پر مشتمل چھوٹا سا قافلہ کوفہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ رستے کے اندر حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو ان لوگوں نے شہید کر دیا ہے۔ وہاں آپ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اب آگے جانا چاہیے یا واپس جانا چاہیے۔ اتفاق اس پر ہوا کہ ہمیں اب رکنا نہیں چاہیے بلکہ کوفہ جانا چاہیے۔ جب کوفہ بالکل قریب آ گیا تب آپ کو حر نامی شخص ملا جس نے بعد میں امام حسین علیہ السلام کی رفاقت کو قبول کر لیا، اور حر کے ساتھ 1000 بندے تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کو کوفہ میں داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود داخل نہیں ہوا ہوں بلکہ مجھے درخواست کر کے یہاں بلایا گیا ہے۔ امام نے کہا ہے کوفہ والو، اگر تمہیں اپنے عہد کا کچھ پیمان ہو، تمہیں کچھ اس کا خیال ہو تو میں تمہارے شہر آتا ہوں، ورنہ میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ یہاں تک کہ امام علیہ السلام کو کوفہ سے ہٹ کر ایک کربلا نامی جگہ پر اپنا پڑاؤ کرنا پڑا۔ دوستو، یہ 2 محرم الحرام کا دن تھا۔ آپ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا کہ نہ واپس جانے دیتے ہیں اور نہ ہی کوفہ میں داخل ہونے دیتے ہیں، اور آپ پر تمام کے تمام کھانے پینے کے راستے بند کر دیے گئے، یہاں تک کہ خاندان اہل بیت پانی کو ترس گئے
اور پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ بچے بلک اٹھے پانی کی پیاس سے۔ یہاں تک کہ امام کو بار بار کہا گیا کہ آپ یزید کی بیعت کر لیں، آپ کو شاہانہ پروٹوکول دیا جائے گا، لیکن آپ نے حق کی جانب اپنی جان اور اپنے خاندان کو قربان کرنا مناسب سمجھا۔ یوں آپ نے جنگ کے لیے اپنے تمام خاندان کو قربان کر دیا، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ بات ثابت کر دی کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔